قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت کہا ہے۔ حضور کی ازواج کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی بڑا مرض ہے اور تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ دیکھو جی نبی کی ازواج کو نبی کا گھر والا، نبی کی گھر والیاں، تو گھر والے جو ہوتے ہیں وہی اہل بیت ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اہل بیت ہیں، جو سرکار کے اصل اہل بیت ہیں، وہ سرکار کی بیویاں ہیں، اور پھر سرکار کی بیویوں کی ہی اولاد ہے نا جن کو اہل بیت آگے قرار دیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پھر لخت جگر حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت قاسم ہیں، طیب و طاہر یہ سرکار کے بیٹے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین شہید کربلا ہیں، حضور مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ سب اصل اہل بیت ہیں، یہ سرکار کے گھر والے ہیں۔ لیکن قرآن نے جن کو اہل بیت کہہ کے مخاطب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اور پورے کے پورے رکوع ان کی شان میں آئے ہیں۔ یہ جو سرکار کی ازواج ہیں ان کی انوکھی شان ہے۔ سورہ احزاب کا کبھی یہ حصہ پڑھیں اور ان آیات کو آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ تو قرآن میں فرمایا نا کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ سب اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ اہل ایمان کی۔ اور جو ان کو ماں تسلیم نہ کرے وہ مومن تو نہیں ہو سکتا۔ ماں وہی تسلیم کرے گا جس کے دل میں رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت کو رکھا ہوا ہے، اور جس کا دل ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ حضرت عائشہ پہ بھی تان کرتا ہے، حضرت حفصہ پہ بھی تان کرتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو ماننے سے ہی انکار کر بیٹھا ہوا ہے۔ کون؟ جس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا سچا امتی ہے وہ حضور کی بیویوں کا بھی احترام کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اپنی مائیں سمجھتا ہے، حضور کی صاحبزادیوں کا بھی احترام کرتا ہے، حضور کی ساری اہل بیت کو ماننے والا ہے۔ ہم سنی ہیں اور سنیوں میں الحمدللہ اہل بیت میں تفریق نہیں کی جاتی۔ یہ بعض گمراہ لوگوں نے، بد مذہبوں نے، جن کا صبح شام شیوا یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی بے حرمتی کرنا، تذلیل کرنا، کبھی صحابہ اکرام کے اوپر تان و تشنیع کرنا، کبھی سرکار کی ازواج کے بارے میں زبان درازی کرنا، انہوں نے تو سرکار کی اہل بیت کو بھی سارا نہیں مانا۔ اللہ کے کرم سے یہ شرف بھی اہل سنت کے حصے میں آیا ہے کہ نبی کی ساری اہل بیت کو ماننے والے ہیں، حضور کے سارے خاندان کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ اور نبی کی جو ازواج ہیں، ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی خواتین، پورے جہاں میں تمہارے جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز۔ اب آپ اندازہ کریں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، حضرت عائشہ الصدیقہ ہوں، حضرت حفصۃ العلیٰ ہوں، حضرت جویریہ ہوں، حضرت میمونہ ہوں، حضرت زینب ہوں، حضرت ام سلمہ ہوں، حضرت ام حبیبہ ہوں، حضور کی جتنی ازواج ہیں پورے جہاں کی عورتوں میں کوئی ایک بھی ان جیسا مرتبہ نہیں رکھتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
جہان کی ساری عورتوں میں سے النسائی جمع کے اوپر الف لام ہے، استغراق کا معنی دیتا ہے، عموم کا معنی دیتا ہے، یعنی اس جنس کے جتنے افراد ہیں، پورے جہان میں جتنی عورتیں ہیں، کوئی ایک بھی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک زوجہ کے بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ مقام و مرتبہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ مقام و مرتبہ واضح کون کرتا ہے؟ رب کا قرآن واضح کر رہا ہے۔ ان کو پھر چلتے چلتے انہی سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا تو یہی ارادہ ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والو، سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز۔ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ خطاب جس سے ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، وہ حضرت عائشہ الصدیقہ ہیں، وہ حضرت حفصہ ہیں، وہ حضرت ام حبیبہ ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، جو حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، جو حضرت سیدہ ہندہ کی بیٹی ہیں۔ یہ خطاب ان سے ہوتا ہے جو سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا اللہ کا یہی ارادہ ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو اس طرح دور کرے جس طرح دور کرنے کا حق ہے، تمہیں اس طرح پاک اور صاف کر دے، تمہیں طہارت دے دے، طاہر کر دے جس طرح پاکیزگی کا حق ہوتا ہے، جس طرح پاک اور صاف کرنے کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے پاک فرماتا ہے۔ تو اب ساری نبی علیہ السلام کی بیویاں، تو اب نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں جو ہیں وہ اس طرح پاک ہیں جس طرح پاک ہونے کا، جس طرح پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ان میں ساری حضور کی ازواج شامل ہیں۔ بعض ذہنی مرض کے لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ صرف اہل بیت ہیں، اور ان کا بھی ذاتی مقام و مرتبہ نہیں تسلیم کرتے بلکہ حضرت خاتون جنت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کو جو مرتبہ ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ چاہے حضرت خدیجہ ہوں، چاہے حضرت عائشہ ہوں، چاہے حضرت حفصہ ہوں، جس کو جو ملتا ہے دربار رسالت سے مل رہا ہے۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں، رب نے اس وجہ سے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے، اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ حضرت خاتون جنت کی ماں ہیں، بلکہ رب نے اس وجہ سے مرتبہ دیا ہے وہ مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ تو فرمایا اے نبی کے گھر والو، اللہ کا یہی ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو ایسے پاک اور صاف کیا ہے جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب چونکہ کل آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مبارک یوم گزرا ہے، تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ یہ سرکار کی ایسی بیوی تھی کہ ان کے وصال کے بعد بھی سرکار ان کا اکثر ذکر فرماتے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے، ان کی وفاؤں کا ذکر کرتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سرکار کے اوپر مال قربان کرنے کا ذکر کرتے، سرکار کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی تجارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام تھا میسرہ، جس نے سرکار کی ایمانداری کو دیکھا، سرکار کی تجارت کو، ٹریڈنگ کے اصول کو دیکھا کہ سرکار نہ مال بیچتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناجائز منافع رکھتے ہیں، منافع کی زیادتی بھی نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے عیب بھی نہیں چھپاتے، جو عیب ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے ہیں تو نفع بھی باقی تاجروں سے سب سے زیادہ اٹھاتے ہیں۔ تو پھر متاثر ہو گئیں جب کہ آپ کو مکے کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار رشتہ بیچ چکے ہیں، آپ نے انکار کیا ہے، لیکن سرکار کی دیانتداری سے متاثر ہو کے خود اپنے لیے
बारगाह रिसालत माब में निकाह का पैगाम भेजा है। फिर आपकी शादी हुई है। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब निकाह मुबारक हुआ उसके बाद फिर तमाम बड़े बड़े कुरैश के सरदारों की दावत की है। उस दावत करने के बाद फिर अपना जितना माल है वो ला के बाहर रख दिया। किस खातून का इतना हौसला है। हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास जो कुछ था ला के सारा उस बड़ी मजलिस में रखा है और कहा कि मैं तुम सब के सामने ये तुमको गवाह बना के ये कहती हूं कि आज के बाद मेरे पास जो भी है, मैं जिस चीज की भी मालिक हूं, वो सब का मालिक मैं मोहम्मद अरबी को कर रही हूं। ये माल भी इनका है, मेरी जान भी इनके हवाले है। सब कुछ अपना लुटाया है हुजूर के ऊपर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया करते, जिक्र फरमाया करते। खदीजा फरमाते हैं उसकी शान से कौन मुकाबला कर सकता है? तुम में से कौन है फरमाया जो उसका मुकाबला कर सकता है? कि जब मैंने इस्लाम की दावत दी, लोगों ने मुझे झुटलाया, उसने मेरी तस्दीक की। और जब लोगों ने माल छुपाया, उसने अपना माल सबके सामने मुझे पेश किया है। हजरत खदीजतुल कुबरा, सही बुखारी शरीफ की हदीस। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक दफ़ा तशरीफ ला रही है ना और बड़ा खूबसूरत खाना बनाया हुआ है, तो खाना लेके आ रही हैं। अभी वो पहुंची नहीं है कि पहले जिब्रील पहुंच गए हैं। पहले जिब्रील पहुंचे हैं तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो आपके लिए खाना लेके आने वाली हैं इनको मेरा अल्लाह भी सलाम कहता है और मैं जिब्रील भी सलाम कहता हूं। अल्लाह का भी सलाम कबूल करें इनके लिए, इनको बताएं कि आपका रब भी आपको सलाम भेज रहा है, जिब्रील भी सलाम कह रहा है। अब आप अंदाजा करें कि हजरत खदीजतुल कुबरा का मुकाम और मर्तबा क्या है। बारगाह रिसालत माब में तआम लेकर हाजिर हो रही है कि रब फरिश्तों के सरदार को सिदरा से भेजता है कि मेरे महबूब की प्यारी बीवी को जाके मेरा भी सलाम कह, अपना भी सलाम कह ले। और फिर कहा इनको एक खुशखबरी दें, इनको खुशखबरी दें कि जन्नत में इनके लिए रब ने मोतियों का एक महल तैयार कर रखा है और उस महल में ना कोई शोर होगा और ना कोई इनको अजियत देने वाला होगा। सुभान अल्लाह कहे ना बुलंद आवाज। हजरत खदीजतुल कुबरा से सरकार इतनी मोहब्बत फरमाते थे, विसाल होने के बाद भी अक्सर जिक्र करते। तो जब भी सरकार कभी कोई जानवर ज़बह फरमाते तो गोश्त के हिस्से करने के बाद हजरत खदीजा की सहेलियों के घर में गोश्त भेजा करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों के घर में उनकी तरफ से गोश्त भेजा करते थे। और फिर खुद इनकी भी जो धनाई है हजरत खदीजतुल कुबरा की, जब हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते थे ना तो आगाज़ में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, चूँकि जब वही का सिलसिला शुरू हुआ ना तो सरकार की एक कैफियत होती थी। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खातून इतनी दाना थी, यही हजरत वर्का बिन नौफल के पास भी लेके गई थी कि उनसे पूछते हैं। लेकिन जब सरकार इनसे जिक्र करते थे तो इन्होंने बारगाह रिसालत माब में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अब जब वो आए ना जिसके बारे में आप बयान फरमाते हैं कि वो आता है पहले नहीं आया और इस तरह कलाम करता है, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि फिर मैं कुछ करूँगी कि मालूम होगा कि ये कौन है। अगर तो मैंने अपने बालू से अपनी चादर को, अपने पल्लू को हटाया तो वो चला गया तो वो फरिश्ता है, और अगर ना गया तो फिर ये कोई और है, क्योंकि फरिश्ता आपकी बीवी का हया करेगा। सुभान अल्लाह कहे ना बुलंद आवाज़ से। अब आप अंदाजा करें कि नबी की बीवियों की शान कितनी है और हजरत खदीजतुल कुबरा की दानाई का अंदाजा करें क्या आलम है। हजरत खदीजतुल कुबरा जब वो हजरत जिब्रील तशरीफ लाए तो अपने सर मुबारक से पल्लू को हटाया, अपनी चादर मुबारक को नीचे किया, वो तशरीफ ले गए। कहती हैं आका जिसने आपकी बीवी का हया किया है ये रब का फरिश्ता आ रहा है, ये तो आपके ऊपर रब का पैगाम लेके आ रहा है, हिदायत की वही लेके आ रहा है। इस खातून की दानाई का अंदाजा करें
اور میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ حضور کی ازواج کا اس طرح احترام کرے تو وہ کتنا بے حیا ہے جو نبی کی بیویوں کا حیا نہ کرے. امتی ہو کے کہے، کلیم کرے میں مسلمان ہوں، دعویٰ ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، اور تان و تشنیع کرے حضرت عائشہ پہ. پھر حضرت عائشہ کی بھی شان رب نے جدا رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے. حضرت عائشہ تو صدیقہ، وہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہے، وہ پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی ہے، وہ خود بھی صدیقہ ہے، اس کا باپ بھی صدیق ہے، وہ سرکار کی محبوبہ ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں یہ عائشہ سے جو نکاح ہوا ہے یہ رب کی مرضی سے ہوا ہے کہ مجھے بذریعہ خواب سبز کپڑے میں ان کا چہرہ دکھایا جاتا تھا. یہ حضرت عائشہ کا مرتبہ ہے کہ وہ سرکار کی ازواج میں سے واحد ہیں جو کنواری. حضرت عائشہ فرماتے ہیں یہ میرا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ میں کنواری ہوں کہ سرکار کے نکاح میں آئی ہوں. سرکار کو بڑی پیاری تھی، سرکار ان کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے. بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے اتنا پیار کرتے، دنیاوی اور ظاہری مطلب نہ لینا. حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ مرتبہ تھا کہ پانی کا پیالہ پانی نوش فرمانے کے بعد رکھتی تو سرکار پوچھتے تھے عائشہ کہاں سے پیا ہے، عائشہ کہاں سے پیا ہے. حضرت عائشہ کہتی یہاں سے پیا ہے، سرکار وہیں سے نوش فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ جب کھانا تناول فرمانے کے بعد سالن کو چھوڑتی تو سرکار باقاعدہ طور پہ ان سے پوچھتی عائشہ یہ جو گوشت کی بوٹی ہے کہاں سے کھائی ہے. حضرت عائشہ اشارہ کرتی، میں پھر کہوں گا تو دنیاوی مطلب نہ لینا، تیرا ایمان جائے گا. نبی کی اپنی زوجہ سے محبت دیکھو، جہاں سے حضرت عائشہ کھانا چھوڑتی تھی وہیں سے مصطفیٰ کھانا فرماتے تھے، وہیں سے مصطفیٰ کھانا تناول فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ مرتبہ ہے، کہتی ہیں یہ شان رب نے مجھے دی ہے. جب سرکار اللہ کے وصال کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، فرماتی ہیں ان کا سر میری گود میں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسواک کو نرم کر کے اپنے دانتوں سے میں دیتی تھی، مصطفیٰ وہ مسواک فرمایا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں جاتے وقت جس کا حجرہ پسند کیا ہے وہ مجھ عائشہ تو صدیقہ کا حجرہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے جس میں آج بھی سرکار جلوہ فرما ہے. چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مصطفیٰ کے سلام کے لیے جو بھی حاضر ہوتا ہے عائشہ کے گھر میں ہی جا رہا ہوتا ہے. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، منافقین نے لگائی تھی، اور بعض ایسے افراد تھے بیچارے جن کو سمجھ نہ آئی، وہ بھی سازش کا حصہ ہو گئے تھے. بڑی بڑی ہستیاں تھی، سمجھ نہ آئی. لیکن 18 دن گزر گئے تھے، کسی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگوں کی زبانیں دراز ہوئی نا، پھر رب کی قدرت نازل ہوئی ہے. پھر سورہ نور کی 18 آیتیں ہماری ماں، سارے مومنوں کی ماں، نبی کی بیوی کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں. حضرت عائشہ کی حرمت کو، ان کی پاکیزگی کو، طہارت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور آج کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی معاذ اللہ عصمت درست نہیں، اور وہ معاذ اللہ کہے بعض بد مذہبوں بد باطنوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ حضرت عائشہ کو نکال کے سزا دیں گے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں. تو کوئی بندہ اپنے گھر کی ماں کی عزت کا کبھی سوچے نا، بندہ برداشت کر سکتا ہے. اپنی ماں کی عزت کے بارے میں کوئی بندہ سوچے نا، کوئی چھوٹی سی بات کو برداشت کر سکتا ہے. تو نبی کی بیویاں جو سارے مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟